السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایڈ 1.5 کوڈ نمبر 86136464 مینول پروجیکٹ ریسرچ پروجیکٹ ہے یہ۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ پروجیکٹ نہیں کیا یا اس کا ٹاپک سلیکٹ نہیں کیا تو انشاءاللہ ابھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یونیورسٹی کی طرف سے ہر سال ایک پرچہ گیون کیا جاتا ہے جس میں ایک تھیم ہوتی ہے اور 7 8 9 کے 10 کے قریب جو ہے نا سب تھیمس گیون کی جاتی ہیں۔ جیسے اس سال انہوں نے یہ پرچہ دیا ہے جس میں تھیم ہے پروموٹنگ چلڈرنس ویل بینگ، یعنی بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے کیا کیا جانا ہے۔ یہ تھیم ہے اور اس کے انڈر میں 10 کے قریب یہ سب تھیمز گیون کی گئی ہیں۔ چلڈرن سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف ایفیشنسی، سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئرس، یہ دوسرا ہے۔ لاجیکل ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ، میکنگ چوائسز، فوکس آن ایفرٹ ریدر دین ایبلٹی، لرن ماسٹرلی ریدر دین کنٹینٹ، سیلف اسٹیم، ریسپیکٹنگ ادر، سیلف کنٹرول، ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایررس۔ یہ تقریباً 10 کے قریب ہیں، 10 سب تھیمز گیون کی گئی ہیں۔ اب ان دونوں کو مرج کر کے ٹاپک بنانا ہے، نیا ٹاپک بنانا ہے۔ تھیم تو ایک ہی رہے گی، سب تھیم 10 ہیں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کو اور تھیم دونوں کو ملا کر ٹاپک بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں 1 2 ٹاپکس بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے میں لیتا ہوں۔ یہ سب تھیم 10 گیون ہے، ان میں سے ایک لیتا ہوں، ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایررس۔ یہ ہے یعنی بچے جب اپنی غلطیاں جو ہے نا ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے نا اس کے فیوچر کے لیے کتنی کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں کو ہم نے ملا لیا اور اب میں اس میں ایک ٹاپک نیا بنا رہا ہوں، امپورٹنس آف ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایررس فار چلڈرنس ویل بینگ، یعنی بچوں کی جو ہے نا غلطیوں کا اعتراف کرنا ان کے مستقبل کے لیے کتنا یہ اچھی چیز، یعنی اس کی اہمیت کے بارے میں۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے وٹل ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایررز پلے اے وٹل رول فار چلڈرنس ویل بینگ۔ اسی طرح ریسپیکٹنگ ادر ایک سب تھیم میں سے ایک ٹاپک ہے، دوسروں کی ریسپیکٹ کرنا۔ اب اس میں جو ہے نا تھیم تو بہت بڑی ہوتی ہے، تھیم کے انڈر میں سب تھیم ہوتی ہے، تو یعنی جب تک اسٹوڈنٹ کسی دوسرے کی جو ہے نا ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو ان کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں جیسے پیرنٹ کا ریسپیکٹ آ جائے گا، امپورٹنٹ آف پیرنٹس ریسپیکٹ فار چلڈرنس ویل بینگ، یہ ٹاپک بن گیا۔ والدین کا احترام، یعنی بچوں کے مستقبل کے لیے، یعنی جو اسٹوڈنٹ بچوں کا اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے ان کا جو ہے نا مستقبل جو ہے نا ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے ریسپیکٹ، امپورٹنٹ آف ریسپیکٹنگ ٹیچرس فار چلڈرنس ویل بینگ، مطلب اس طرح سے ٹاپک بنانا ہے۔ تو یہ ہر سال یہ پرچہ یونیورسٹی کی طرف سے گیون کیا جاتا ہے اور اس میں سب تھیم اور تھیم کو مرج کر کے جو ہے نا اپنا ایک ٹاپک بنانا ہے۔ اب آپ نے ٹاپک تو بنا دیا، اب مینول پہ ریسرچ کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ مینول ہے، یہ اسائنمنٹ نہیں ہے، پہلی بات یہ کلیئر ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ تھیسس بھی نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے۔ اور اس ریسرچ پروجیکٹ کو کیسے کیا، اچھا اس کا پیپر بھی نہیں ہوتا، آپ نے بس اس کو فل کیا، بس یہی انف کافی ہے۔
اس کا جو ہے نا ابھی پیپر ویپر نہیں ہوتے، بس یہی 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پرچے گیون ہے، اس میں اپنا آپ کا نام لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، رجسٹریشن جو آپ کا ہے وہ لکھنا ہے، اور سیمسٹر لکھنا ہے۔ تھرڈ، ظاہر سی بات ہے تھرڈ سیمسٹر آ جائے گا اس میں، بی ایڈ تھرڈ سیمسٹر۔ ریجن لکھنا ہے، کراچی کیمپس، اچھا حیدرآباد یا پھر راول کوٹ، جو بھی کیمپس ہے نا اس کا نام۔ تھیم آ جائے گی، پھر سب تھیم آئے گی، اور ٹاپک یہ جو ہے نا دے کے پھر اس کو یونیورسٹی میں سبمٹ کروانا ہوتی ہے، یا ٹیوٹر کے پاس جمع کروا کے پھر آگے اسی بک کے اندر سوالات گیون کیے ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے جوابات دینا۔ دیکھو یہ نیم، رجسٹریشن نمبر، رول نمبر، پروگرام، سپروائزر نیم، یہ ساری چیز اس میں گیون کریں گے۔ اب یہ جو کرنا کیسے ہے یہ دیکھیں، ایک اسکول کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر اس پر یہ تحقیق کرنا ہے۔ نیم آف دا اسکول، یعنی اسکول کا نام کیا ہے وہ لکھنا ہے، اور اوور آل بیک گراؤنڈ آف دا پارٹیسپیشن آف دا پروجیکٹ، ایریا، اسکول، اکنامک اسٹیٹس، آکوپیشن، پروفیشن۔ اچھا تو اس میں یہ کہہ رہے کہ یہ تقریباً 1 پیج، 2 پیج اور 3 پیج، 4 پیج، یہ 4 پیج ہے۔ ان میں جو اسکول آپ سلیکٹ کریں گے اس اسکول کے اسٹوڈنٹ کی کیفیت کیسی ہے، لوگوں کا پیشہ کیسا ہے، غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں، امیر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بتانا ہے۔ پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کا پیشہ کیا ہوتا ہے، اکثر نارمل جنرل پہ بات کریں گے، کیونکہ ضروری نہیں کہ غریب علاقہ ہو تو وہاں پر غریب ہی رہتے ہیں، اکثر امیر بھی رہتے ہیں، تو جنرل بات کی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا کوشچن یہ ہے، پھر تھیم، سب تھیم، ٹاپک آپ کا آ جائے گا، اس میں اسی کو مد نظر رکھ کر یہ سوال کرنا ہے، وائی ڈڈ یو سلیکٹ دس اسپیسیفک سب تھیم اینڈ ٹاپکس، ریلیٹ اٹ ٹو یور ایکسپیرئنس، پرابلم ان کلاس۔ اب دیکھنا کہ آپ نے یہ سلیکٹ کیوں کیا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہی ٹاپک سلیکٹ کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایکسیپٹنگ مسٹیکس، امپورٹنٹ آف ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایررز فار چلڈرنس ویل بینگ، اگر ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا تو ہم نے یہ کیوں کیا، تو اس کی وجہ میں لکھنا ہے 1 2 3 4 5 پیج۔ اس کی وجہ یہ لکھنی ہے کہ جو بھی وجہ ہے، اب میں اگر کر رہا ہوں تو میں اپنی وجہ یہ لکھوں گا۔ آج کل کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس تناظر میں۔ لیکن اگر آپ دوسرا کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 5 نمبر کا ایک واٹ واز یور ڈسکشن ود یور کالج فرینڈ، سینئر ٹیچر۔ اچھا یہ جو تحقیق کے لیے جہاں جائیں گے ان سے جو بات چیت رہی وہ لکھنی ہوتی ہے۔ پھر what did you find about the problem in the existing lecture book، یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تقریباً 10 15 یا 13 سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں پورا کرنے ہیں۔ اب یہ کیا کیسے جاتا ہے، دیکھو یا تو یہ ٹائپ اسائنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ٹائپ کرنا ہے، اور یا تو یہ ہے کہ ہینڈ ریٹن میں کرنا ہے، یہ پوری بک فل کرنا ہے یا تو ٹائپنگ کے ذریعے، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس